نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے، بغیر چیک کیے کہ وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، بغیر تصدیق کیے ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرتا جائے۔ میں نے بہت بڑے بڑے علماء سے جن کا دنیا میں نام ہے، بہت بڑے علماء ہیں، نام ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، شائع نہیں ہے، ایسے بڑے بڑے علماء کے اوپر اعتماد کر کے باتیں بیان کی، بعد میں جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ان کا کہیں وجود ہی نہیں ہے، تو پھر اس بات پہ یقین ہوا کہ کسی کی سنی سنائی بات آگے بیان کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اس دن سے میں نے یہ تہیہ کیا ہے، جتنا بڑا علامہ ہوئے، جتنا بڑا فہامہ ہوئے، وہ بات بیان کرے، جب تک میں اسے خود چیک نہ کروں اپنی آنکھوں سے، میں اسے بیان نہیں کرتا۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ میری بات اتنی لچھے دار نہ ہو، اتنی سوادی نہ ہو، اتنی مزیدار نہ ہو جس طرح لوگ کرتے ہیں۔ یہ میں مانوں گا کہ بھائی میری بات اتنی مزیدار نہیں، لچھے دار نہیں، لیکن اس بات کی میں آپ حضرات سب کو تسلی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بات میں گنہگار نے، فقیر نے، مسکین نے بیان کی، وہ ہوا کی بات نہیں ہوگی، اس کا حوالہ انشاءاللہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ حق کہنے کی توفیق دے۔ تو یہ کربلا کا جو دردناک قصہ، کربلا کی داستان، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اس کربلا کو واضح بیان فرمایا۔ اس جگہ کا نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے بیان فرمایا۔ اس جگہ کی مٹی اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی، ایک شیشی کے اندر بند کر کے۔ اور کمال کی بات دیکھیں کہ اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے کم عمر حضرت عائشہ کی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت عائشہ کو نہیں دی، ام سلمہ کو دی۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین عائشہ سے عمر میں بہت بڑی تھی، زیادہ عمر کی تھی حضرت ام سلمہ، لیکن نبی پاک نے انہیں مٹی دی۔ جو چھوٹی عمر کی تھی حضرت اما عائشہ، اس کو نہیں دی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر اللہ کے عطا کردہ علم غیب کا اظہار ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو وہ مٹی دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب 61 ہجری میں یہ واقعہ کربلا پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک روضہ زندہ تھی، حضرت ام سلمہ۔ حضرت حالانکہ چھوٹی عمر، بندہ یہ دیکھتا بھی اس کی عمر چھوٹی ہے، زیادہ دیر تک جیے گا۔ اما عائشہ کو نہیں دی وہ مٹی، حضرت ام سلمہ کو دی، جو حضرت اما عائشہ سے عمر میں زیادہ تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ جب یہ واقعہ پیش آئے گا، میری ساری ازواج مطہرات میں سے صرف ام سلمہ زندہ ہوں گی، ان کو دی مٹی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس وہ مٹی تھی۔ تو کربلا کا واقعہ میں نے آپ کو پچھلے جو ایام تھے محرم الحرام کو اس میں بتایا تھا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب جا رہے تھے کوفہ کی طرف جنگ صفین کے لیے، تو اس میدان کربلا میں آپ حضرت مولا علی وہاں پہ ٹھہرے اور آپ نے بلند آواز سے بار بار یہ کہا اصبر یا ابا عبداللہ۔ یہ یہاں والا موجود ہے، میں لیکن کیونکہ پھر بات اور طرف نکلی، اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر یا ابا، بار بار آپ نے فرمایا اے ابا عبداللہ صبر کرنا، اے ابا عبداللہ صبر کرنا، اے ابا عبداللہ صبر کرنا۔ اللہ مولا علی نے وہاں پر اعلان کیا تھا، یہ اسی میدان کربلا میں، تو یہ کوئی تکلیف بھی بات نہیں تھی، پہلے سے اعلان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اسپیشل فرشتہ اللہ نے بھیجا جس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ ان امتک ستقتلہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہاں پر آپ کے اس حسین کو جسے آپ پیار کر رہے ہیں، جسے آپ چوم رہے ہیں،
جسے آپ محبت فرما، جسے آپ جنت کے جوانوں کا سردار قرار دے رہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اللہ کے نبی نے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا، اور یہ بات واضح تھی، سب کو پتا تھا۔ حوالے سارے موجود ہے باتوں کے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین نے اعلان کیا، تمہارے اندر دیکھو اس وقت بھی ابو سعید خدری زندہ ہے، عبداللہ ابن عباس زندہ ہے، فلاں فلاں صحابہ زندہ ہے، پوچھو ان سے اللہ کے نبی نے مجھے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا ہے کہ نہیں؟ یہ وعدہ اعلان کیا وہاں پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے حسین کون ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے جنتی ہونے کی گارنٹی دی ہے، صرف جنتی قرار نہیں دیا، جنت کے جوانوں کو سردار قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو ان کی جو یہ شانیں بیان کی ہیں، ہمیں نہیں بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے حسین کون ہے، حسین کا کردار کیا ہے حسین۔ اسی لیے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ کبھی انشاءاللہ بات ہوگی تو بیان کریں گے کہ حسین نمازی ہے تو کیسا نمازی ہے، قاری ہے تو کیسا قاری ہے، حاجی ہے تو کیسا حاجی ہے، اللہ کی راہ میں جب دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی باتیں آئیں گی۔ آج میں کربلا کے اندر جو میدان کربلا کے اندر جو کچھ پیش آئے آمدہ واقعات ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ جب 9ویں محرم کی رات آئی، یعنی 9ویں محرم کا دن تھا نا، جب عصر کا وقت قریب پہنچا تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا، وہ اس وقت حضرت کمال کی بات ہے کہ حضرت امام حسین سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ سیدہ زینب نے حضرت امام حسین کو جگایا، کہا حسین آپ سوئے ہوئے ہیں، تو فوج تو پیش قدمی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، فوج ہمارے خیموں کی طرف آ رہی ہے۔ تو حضرت امام حسین بیدار ہوئے اور باہر گئے، اور باہر جا کر آپ نے ان سے کلام کیا فوج سے۔ عمر بن سعد جو اس وقت وہاں لشکر کا کمانڈر تھا، اس نے کہا کہ جی دیکھیں ہمیں اوپر سے آرڈر آ گیا، یہ بڑا جملہ ہوتا ہے، آج بھی یہ بولا جاتا ہے، جی ہمیں اوپر سے آرڈر، اور ظلم کرتی ہیں جب فورسز، آج بھی ہماری فوجیں، ہماری پولیس، ہماری رینجر، ہماری ہو یا کسی ملک کی، جب وہ یہ ظلم کر رہے تھے، کسی قسم کا بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں نہتے لوگوں پر، تو وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں اوپر سے آرڈر، آئی جی سے آرڈر، آئی جی کو اوپر وزیر قانون سے آرڈر، وزیر قانون کو اوپر سے کسی اور بلا سے آرڈر، ہمیں اوپر سے آرڈر کہ یہ معاملہ قصہ جلد ختم کرو حسین والا، یا تو یہ بیعت کرے حسین یا پھر جنگ لڑو، یہ معاملہ ختم کرو، بغاوت ختم کرو۔ تو حضرت امام حسین نے یہ کہا کہ تم ایسا کرو، اگر تمہیں اوپر سے آرڈر آ گیا، تم مجبور ہو، تو ہمیں ایک رات کی مہلت دو، ایک رات، یہ جو رات ہے 9ویں محرم، ایک رات ہمیں مہلت دے دو۔ اب یہ یہاں پہ بہت کمال کی بات ہے، بڑی کمال کی بات ہے، یہ رات جو ایک رات کی مہلت مانگی ہے نا، یہ رات بہت ضروری تھی، اس رات کی مہلت بہت ضروری تھی، اس ایک رات کا۔ اس ایک رات میں ہوا کیا وہ میں بیان کرتا ہوں۔ اس رات میں وجمع حسین اصحابہ لیلۃ عاشوراء، امام حسین نے عاشوراء کی رات، یہ رات جو مہلت مانگی، اوپر جو میں نے ابھی بات بیان کی وہ بھی اوپر بیان ہوئے، لیکن پھر ابھی بات پڑھوں گا تو بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ میری زبان پہ اعتماد کریں کہ میں آپ کو کہانیاں بیٹھ کے یہاں پہ ممبر پہ نہیں سناتا آرزو میں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، بات کو ذرا توجہ سے سنا ہے آپ نے، بہت ضروری بات کر رہا ہوں۔ عاشوراء کی رات آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، بڑا امتحان ہے، بڑا امتحان، ساتھیوں کو جمع کیا۔ فحمد اللہ، آپ نے پھر اللہ کی حمد کی، وقالا، اور پھر فرمایا اپنے ساتھیوں کو، جو ساتھی تھے ساتھ، امام حسین کے جو ساتھی تھے ساتھ، ان کو جمع کر کے اللہ کی حمد کی، اور کہا انی لا احسب القوم الا مقاتلیکم غدا، فرمایا کہ میں جو ہے نا یہ دیکھتا ہوں کہ یہ قوم جو ہے نا یہ صرف میری پیاسی ہے، میں ہی ان کا مجرم ہوں، یہ میرے ہی دشمن ہیں، تو جب صبح ہوگی تو تم سے بھی یہ قتال کریں گے، تمہیں بھی یہ ماریں گے، تو میرے پیچھے تم مارے جاؤ گے، تو انہیں صرف میں چاہیے ہوں۔ وَقَدْ آذَنْتُ لَكُمْ جَمِيعًا، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، تم سے خوش ہوں،
تم لوگوں نے میرا ساتھ دیا، میرے ساتھ چل گیا ہے، میں تم سے ناراض نہیں، تم سے راضی ہوں، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، قد آذنت لکم جمیعا، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ تم کیا کرو، فانتم فی حل منی، میری طرف سے میں تم سے خوش ہوں، کھلے دل سے اجازت دیتا ہوں، میں تم پر یہ جانا حلال کرتا ہوں، خود اجازت دے رہے امام حسین، خود اجازت آپ دے رہے ہیں کہ بھائی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، وَهَذَا اللَّيْلُ قَدْ غَشِيَكُمْ، اور یہ رات آ گئی ہے، یہ رات کا واقعہ ہے، میں نے پہلے جمع حسین صاحب لیلۃ عاشورہ، عاشورہ کی رات کو جمع کیا ہے، رات میں، رات کے اندھیرے میں فرمایا رات چھائی ہوئی ہے اور میں تم سے خوش ہوں، تم نے میرا ساتھ دینے کا حق ادا کیا ہے، تم سچے ہو، میرے ساتھی ہو، لیکن میں تمہیں اپنی خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم کیا کرو، فمن کان لہ قوۃ، جس سے ہو سکتا ہے، جس کے پاس قوت ہے، فلیضم الیہ رجل من اہل بیتی، وہ ایسا کرے میرے اہل بیت میں سے، میرے گھر کے افراد، ان میں سے بھی ایک ایک فرد کو، دو فردوں افراد کو اپنے ساتھ لے چلا جائے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، راتوں رات کا اندھیرا بھی چھایا ہوا ہے، تم چلے جاؤ، میں تمہیں اپنی خوشی سے اجازت دیتا ہوں، وَتَفَرَّقُوا فِي سَوَادِكُمْ، یہ جو اندھیرا ہے، اندھیرے میں تم متفرق ہو جو چلے جاؤ، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَطْلُبُونِي، انہیں صرف میری طلب ہے، میرے ساتھ جو کرنے کے کر ہیں، فَإِذَا رَأَوْنِي، جب وہ کل دیکھیں گے کہ میں اکیلا ہوں تو جو میرے ساتھ انہیں کرنا ہو وہ کر لیں گے، فَقَالَ أَهْلُ بَيْتِهِ، آپ کے اہل بیت کے جو افراد تھے، جو آپ کے بھائی تھے، جو بھتیجے تھے، جو بھانجے تھے، جو چچا کے بیٹے تھے، جو آپ کے خاندان 18 کے امام حسین سمیت 18 افراد صرف بنو ہاشم کے تھے، امام حسین سمیت، اس میں آپ کے بھائی تھے امام حسین کے، جو حضرت سیدہ فاطمہ سے تو حضرت امام حسین اکیلے ہی تھے نا، حسن حسین دو تھے، باقی بیویاں جو تھی حضرت مولا علی تھی، ان سے جو بھائی تھے، متریب برہا، یعنی جو ماں سے الگ، ماں سے متریب تھے، باپ تو ایک ہی تھا، مولا علی سے تھے، وہ تھے، انہوں نے کیا کہا، لا بکان اللہ بعدہ کا، انہوں نے کہا حسین ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین آپ دنیا سے چلے جائیں اور آپ شہید ہو جائیں، قتل کیے جائیں اور ہم بعد میں زندہ رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زندگی نصیب نہ کرے جو آپ کے بغیر ہم دنیا میں گزارے، آپ کے بغیر ہمیں دنیا میں جینا نصیب نہ ہو، یہ آپ کے اہل بیت نے کہا، اور واللہ لا یفارق کا، اللہ ہمیں آپ سے الگ نہ کرے، وقال صحابہ کذالک، آپ کے ساتھیوں نے بھی یہی کہا، اور کہیں اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا امام حسین، انہوں نے کہا ہے امام اللہ اکبر، ہمیں آپ اس آزمائش میں نہ ڈالیں، آپ نے بہت بڑی آزمائش ہم پر لا کھڑی کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں، آپ کے ساتھ یہاں تک پہنچے ہیں، تو ہم اس لیے نہیں آئے کہ جب اوکھا بیرا ہوئے پھر نس جائے، ہم اس لیے نہیں آئے، ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ کے ساتھ جینے کے لیے اور آپ کے ساتھ مرنے کے لیے، اور بعض صحابہ نے آپ کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ اگر ہے امام ہمیں بار بار مرنا ہوتا، بار بار جینا ہوتا، پھر مرنا ہوتا، پھر جینا ہوتا، ہم پھر بھی آپ کو نہ چھوڑتے، انما ہی قتلۃ واحدہ، یہ تو موت ہی ایک دفعہ مرنا ہے، ایک دفعہ مرنا ہے آپ کی خاطر، ہمیں یہ منظور ہے، ہمیں بار بار بھی مرنا ہوتا، کہیں نے کہا 70 بار، کہیں نے کہا 100 بار بھی مرنا ہوتا، تو ہم آپ کی خاطر مرنے کے لیے تیار تھے، یہ تو ایک موت ہے۔ یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ امام حسین کے حق پر ہونے، سچ پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اگر ذرا سا بھی امام حسین کے قدم میں تزلزل ہوتا، آپ کے ارادے میں کچھ حق ہوتا، وہ جو ساتھی تھے وہ جانے نہ دیتے کم از کم، جنہیں آپ نے خود خوشی سے اجازت دے دی، اپنی خوشی سے کہ میں تم پر خوش ہوں، راضی ہوں، چلے جاؤ، لیکن وہ نہیں گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں آپ کے بغیر زندہ ہو رہنا نصیب نہ کرے، اور پھر اگلا جب دن آیا، صبح جنگ ہوئی، یعنی فرسٹ ٹائم 10-11 بجے کے لگ بھگ، جب دن کا وقت آیا صبح، تو پھر کیا ہوا، اب یہ بات بہت توجہ طلب ہے، امام حسین اور آپ کے گھر والے، آپ ان کو اہل بیت کہہ سکتے ہیں،
اہل بیت رسول اس کے جتنے افراد تھے بنو ہاشم کے وہ الگ اکٹھے ہوئے. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے, بہت غور سے سننے والی بات ہے. اکٹھے ہوئے الگ, بنو ہاشم کے افراد اہل بیت کے افراد الگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے میٹنگ کی آپس میں کہ یار یہ لوگ جو ہے نا ہمارے پیچھے آئے ہیں, ہمارے ساتھ آئے ہیں, ہمارے لیے جانے دینے کے لیے آئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ یہ تم سے پہلے جانے دیں. ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ تم سے پہلے اگر تم ہماری خاطر جانے دینے کے لیے آئے ہو نا تو ہم تم سے پہلے جانے دیں گے. افراد بنو ہاشم نے الگ میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں یہ کہا یہ لوگ جو نا ہم پہلے جانے دیں گے, یہ بعد میں دیں گے تو دیں گے. بنو ہاشم نے یہ کہا اور جو ساتھی تھے آپ کے وہ الگ اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا دیکھو اگر ہم جب تک زندہ ہیں, ہم میں سے ایک بندہ بھی زندہ ہے, اگر رسول اللہ کی آل کا کوئی ایک فرد بھی شہید ہوتا ہے تو ہم قیامت میں رسول اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. رسول اللہ کہیں گے کہ تمہارے ہوتے میں میری آل کے ساتھ یہ ہوگا, یہ ہے اس تمہارے, تم زندہ تھے, اے فلاں تم زندہ تھے, فلاں تم زندہ تھے, وہاں پر موجود تھے, تمہارے ہوتے ہوئے میری آل کے ساتھ یہ ہوا. ساتھی الگ جو غیر بنو ہاشم ہیں, غیر اہل بیت کے افراد ہیں, وہ الگ اپنی میٹنگ کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہم میں سے جب ایک بھی زندہ ہے, افراد بنو ہاشم, افراد اہل بیت کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم, کسی قسم کے کوئی حملہ نہیں ہونے دیں گے. اور آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ کہیں نہیں آپ کو ملے گا ایک بھی بنو ہاشم کا فرد اس سے پہلے شہید ہوا ہو جب تک ان کے ساتھی نہیں شہید ہو. بھائی بات یہ ہے, میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گلنا کرنیاں سوکھیاں اوکھے پالن بول. اب ہم سے آج تو کہے ہم کیا تم محبت اہل بیت نہیں رکھتے؟ ہاں جی رکھتے ہیں. ہر بندہ ایک ہم میں سے ہر بندہ یہی دعویٰ کرتا ہے میں بندہ محب اہل بیت تھا. ہم کون سے کسی امتحان میں تھوڑی بیٹھے, ہم کوئی کربلا میں تھوڑی ہے. دعویٰ کرنا جتنا مرضی بڑے دعویٰ کر لو, جتنا مرضی بڑے دعویٰ کر لو, سب بندے بڑے سے بڑے دعویٰ کریں گے. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی. ہمارا کون سا خرچہ آئے گا, ہماری کون سی جان جانے والی ہے, ہمارے سامنے کون سا اتنا بڑا لشکر یہ دیدی کھڑا ہوا ہے. دعوے کرنا کر لیں گے. یہ ہے اس کے اہل بیت, یہ ہے سچا اس کے اہل بیت. ایک فرد بھی جب تک ان ساتھیوں میں سے, اور کمال کی بات دیکھیں, وفاداری دیکھیں, یہ ہوتا پیر و مرید کا معاملہ. پیر کہہ رہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اپنے مرید پہ آنچ نہیں آنے دوں گا, جب تک ہم زندہ ہیں. افراد بنو ہاشم کہتے ہیں یہ ہماری خاطر آئے لوگ جان دینے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ یہ پہلے لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی لوگوں کو آج میں کہتے ہیں لوگوں نے بچے مروا چھوڑے, اب بھی جان بچائی رکھی, پہلے لوگوں نے بچے, نہ یہ نہ ہو, پہلے ہم جان دیں گے. اور مرید کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم میں سے جب ایک بھی زندہ ہے ہم اپنے پیر خانے پہ ہاتھ نہیں آنے دیں. یہ ہوتا ہے دو طرفہ وہاں. وہ کیسے لکھا نواب مصطفیٰ کا شیطانیان, یہ الفت کا جب مزہ ہے کہ وہ بھی ہو بے قرار. الفت کا جب مزہ ہے کہ وہ بھی ہو بے قرار, دونوں طرف ہو آگ برابر لگی, دونوں طرف محبت. ادھر پیر خانہ ہے, ادھر مرشد خانہ ہے, ادھر اہل بیت ہے, ادھر اہل بیت رسول ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پہلے جان دیں گے, یہ ہے اخلاص. اور ادھر مریدین ہیں, وہ کہتے ہیں جب تک ہم میں سے کوئی یہ فرد زندہ ہے ہم کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن. اور ایک بھی جب تک فرد وہ زندہ تھا اہل بیت میں سے کوئی فرد میدان جنگ میں نہیں گیا, انہوں نے جانے ہی نہیں دیا, خود گئے. اور اگلی بات دیکھیں, پیر کی پھر محبت دیکھیں. ہر ایک ساتھی کی لاش امام حسین نے خود اٹھائی ہے. میں کہتا ہوں یار اس سے بڑی معراج کیا ہے کہ بندہ حسین کی خاطر جان دے اور حسین کے ہاتھوں میں اس کی لاش ہو. یار اس سے بڑھ کے کیا سعادت ہوگی. حسین کی خاطر بندہ جان دے اور لاش کھائے. اور آگے جو امام حسین نے جب بھی اپنے ساتھیوں کی لاش اٹھائی ہے, قرآن پاک کی آیت پڑھی, آپ نے ہمیشہ یہ پڑھی قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. من المؤمنین رجال, مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں, رجال ایسے کچھ مرد ہیں, صدقوا ما عاهدوا الله علیہ, جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا اس عہد کو انہوں نے پورا کیا.
فمنهم من قضى نحبه، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس وعدے کو پورا کر دیا، نبھا گئے، جان دے گئے، ومنهم من ينتظر، اور کچھ ایسے ہیں جو بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے ارادے کو ذرا بھی تبدیل نہیں کیا، اپنا ارادہ نہیں تبدیل کیا۔ سامنے لاشیں گر رہی ہیں، صاف نظر آ رہا سامنے لشکر ہے، اور پتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کتنا لڑیں گے، چند افراد ہزاروں کے لشکر سے کیا لڑیں گے، پتا ہے جان دینی ہے، لیکن حضرت امام حسین ہمیشہ جب بھی کسی ساتھی کو لاش اٹھائیے یہ آیت پڑھی کہ یار ایسے وفادار، اور یہ امام حسین یہ کہا کرتے میدان کربلا میں بھی آپ نے یہ کہا، بار بار یہ کہا کہ اللہ رب العالمین جیسے ساتھی مجھے بھی ہیں، موت پر بیعت کرنے والے، سامنے موت ہے، ایسے ساتھی اللہ تعالیٰ نے شاید کسی کو نہ دی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ میدان کرب و بلا میں آپ کے جو اصحاب تھے انہوں نے اس طرح جانے دی ہیں، اور اس رات میں ایک تو یہ کہ ساتھیوں کا امتحان ہے، آپ نے کہا کہ جو جانا چاہتے چلا جائے، میں خوش ہوں، یہ جملہ بھی بولا کہ میں تم سے خوش ہوں، ناراض نہیں کہ تم جہاں بجا کے چلے گئے۔ میں سوچتا ہوں یہاں پر سوچنا چاہیے نا، اللہ نے کھوپڑی کس لیے دی؟ آپ اپنی جگہ تو سوچیں، میں اپنی جگہ میں تو سوچتا ہوں کہ یار اگر اس میدان میں میں ہوں گا، امام حسین کے چلو ساتھ ہوتا، اور امام حسین اس طرح کہتے ہو، معاملہ تو سامنے موجود ہے، اور امام حسین مجھے اجازت دیتے بھائی میں تیرے کے راضی ہاں، انہوں نے میرے نال جو کرنا کر، تو جانا تو جا، تو میں حیران ہوں کہ ہم اگر وہ میدان میں ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ تو امام خود کہہ رہے ہیں میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے کوئی ناراض ہوں، اپنی خوشی پہ اجازت دے رہا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی اس میدان میں اس حال میں ٹھہرتا جان بچانے کے لیے۔ اور پھر آگے امام حسین کے ساتھی ایک بات یاد ہے نا، وہ بہت اور ضروری ہے، وہ حوالہ دینا بہت ضروری ہے۔ تو سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جو ساتھی تھے ان میں سے آپ نے کیسے صاف شفاف ساتھی تھے، یہ روایت کی پوری سند کے ساتھ آتا ہے کہ ان رجلا قال لحسین، وہ جو ساتھی تھے نا امام حسین کے، اب اس بات کو غور سے دیکھیے گا سارے حضرات، آپ اور میں، ہم سارے، میدان کربلا ہے، ساتھی ہیں، چل کے مدینہ سے مکہ پہنچے، مکہ سے پھر آپ کے ساتھ چلتے 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 کربلا پہنچے ہیں، کربلا کا میدان ہے، ساری سختیاں جو بھی ہے معاملہ ساتھ نبھا رہا ہے وہ بندہ۔ جب اس کی باری آئی میدان کربلا میں جانے کی، تو امام حسین سے اس نے شرعی مسئلہ پوچھا، اس نے کہا اے امام ان رجلا قال لحسین، ایک بندے نے امام حسین سے کہا ان علی دینا، کہا امام میرے اوپر قرضہ ہے، میرے اوپر ان علی دینا، میرے اوپر قرضہ ہے، تو کیا میں جاؤں جان دینے کے لیے؟ یعنی ایک سوال پیدا ہوا کہ میں میدان کربلا میں جا رہا ہوں لڑائی کرنے کے لیے، میرے اوپر قرضہ ہے، تو امام میں کیا کروں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے سیدنا امام حسین نے کیا فرمایا؟ قال لا يقاتل معي من عليها دين، من عليه دين، فرمایا جس کے اوپر قرضہ ہے نا وہ ہمارے ساتھ لڑ کے اپنی جان نہ دے، وہ ہمارے ساتھ جان نہ دے۔ تو بھائی اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جس کے پاس لوگوں کا مال ہے، جس نے کسی کا حق دینا ہے، مال دینا ہے، اس کی جان دینا حسین نے اپنے لیے پسند نہیں کی، اس کی جان کو قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا میرے اوپر قرضہ ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، پھر تو رہنے دے، کیوں؟ تو نے کسی کے پیسے دینے، تو نے کسی کا مال دینا ہے۔ سادہ حال ہے کہ جن نے دنیا جہان کے لوگوں کی زمیناں دبائی ہوئی نے، دنیا جہان کے لوگوں نے پیسے کھادے نے، ظالم ہے، ڈاکو ہے، پرلے درجے تک قاتل ہے، وہ دیگ پکا کے امام حسین کو خوش کرن چکرا کے چھونے چمڑے دیگ پکا کے نا امام حسین خوش ہو جان گے۔ جس بندے نے قرضہ دینا ہے امام حسین نے اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ اس نے جان دینی تھی، دیگ نہیں پکانی، دیگ پکانی اور جان دینی کتنا فرق ہے۔ امام حسین نے اس کی جان کو قبول نہیں کیا،
ہم کہتے ہیں کہ ہم ساری دنیا، بھائی امام حسین، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، حسین کے ساتھ چلنا، حسین کا ساتھی بننا، حسین ہی بننا، یہ لفظوں کی حد تک بہت آسان ہے، آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، عملاً یہ بہت مشکل ہے، نہ آپ بن سکتے نہ میں بن سکتا ہوں، اللہ نے عملاً حسینی بنائے، ایسا نہ ہو کر خدا کی اب تو ہمارے لیے مسئلہ کو نہیں، ہم جیسے مرضی دعوے کریں، حسین کے ساتھ میدان میں ہوتے تو سب سے پہلے نس جانا دیا تھا، گلا کمیاں سوکیاں، میں بھی بیٹھا کے فلسفہ جھاڑ دیتا ہوں، آپ بھی سن لیتے ہیں، جذباتی باتیں میں بھی کر لیتا ہوں، آپ بھی سن جاتے ہیں، نعرے آپ بھی مار لیتے ہیں، میں بھی مار لیتا ہوں، اور بھائی حسینی بننا، علوی بننا، علی والا بننا، حسینی بننا، محمد والا بننا، اہل بیت والا بننا، بھائی جی بڑا اوکھا ہے، بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، ہم تو من مانی کرنے والے لوگ ہیں، موجیں اڑانے والے لوگ ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں واللہ باللہ تاللہ، جس طرح وہ اقبال نے کہا کہ تم ہی گویا مسلمان بلرزم کہ دانا مشکلات لا الہ، مجھے پتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کیا مشکلات آتی ہیں، اس لیے میں جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، میں کام کرتا ہوں، مسلمان صرف دعویٰ کرنا نہیں، پورے دین کے احکام اوپر لگتے جاتے ہیں، پورا قرآن کے احکام، حدیث کے احکام، وہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو، جس نے مسلمان اپنے آپ کو کہا، اس لیے جو حسینی کردار ہے، اپنے آپ کو حسینی جس نے کہا ہے، آپ بھی کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں، الحمدللہ ہمیں صحیح معنوں میں بنائے، لیکن جو حسینی اپنے آپ کو کہتا ہے، جو حسینی ہونے کے دعوے دار ہے، تو میرا سوال یہ ہے آپ سے بھی، اپنے آپ سے بھی، دونوں سے، دونوں پارٹیوں سے سوال ہے کہ حسینی آپ ہے، حسینی میں ہوں، تو جو حسینی کردار ہے، جو حسین کی سیرت ہے، اس کے اوپر اگر حسینی کریں گے یا یزیدی کریں گے، یہ کنہوں نے کرنا ہے؟ جو حسینی وہی کریں گے نا، جو حسینی ہے، جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، حسینی کردار ادا کرنا ذمہ داری کن کی؟ انہیں کی جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، یزیدی تو یہ کام نہیں کریں گے، حسینی ہی کریں گے نا، تو بھائی امام حسین تو یہ ایسے شفاف ہیں، آپ نے کہا مجھے تو نے لوگوں کا قرض دینا ہے، لوگوں کے پیسے تیرے پاس ہیں، ہمیں تیری جان کی ضرورت نہیں ہے، تو ہماری خاطر جان نہ دے، تو بھائی آخر میں پھر یہ کہ صرف یہاں پر بات رکی نہیں، اللہ کے گھر کے اخراجات کے لیے حسب توفیق حصہ شامل فرمائی، اللہ رب العالمین قبول فرمائے، یہاں پر پھر بات رکی نہیں، پھر جب ساتھی سارے شہید ہو گئے، آخر میں سب سے پہلے اب کمال کی بات یہ ہے، کیا اہل بیت اور کیا ساتھی، سب نے پہلے جان دیے، اور سب سے آخر میں حضرت امام حسین شہید ہوئے، سب سے آخر میں، باقی ساتھیوں سب نے، کیا اہل بیت آپ کے اور کیا آپ کے ساتھی، سب نے پہلے جانے قربان کی، اور امام حسین نے ایک ایک کی لاش کو اٹھایا، ایک ایک کی لاش کو اٹھایا، اس کے لیے تاریخی کلمات کہیں، اس کے لیے دعائیں کی ہیں سیدنا امام حسین نے، پھر یہ صرف یہ نہیں کہ سر کاٹے گئے، آج تک میں آپ کو بتاؤں، اگر تاریخ کی آپ شیعہ سنی کتابوں کو اگر ہمارا تو یہ معاملہ ہے، ہمارا سے مراد ہمارے بہت سارے مولوی بھی شامل ہے، اور صرف سنی سنائی باتیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی کتاب کھولی نہیں، ورنہ امام حسین کا جو سارے انور ہے نا، سارے انور وہ کہاں دفن ہے، اس کے بارے میں اتنے اقوال ہیں کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، 1 درجن سے زیادہ اقوال ہیں، 1 درجن لگ بھگ، امام حسین کا سر کہاں ہے، وہ دمشق میں دفن ہے، یا وہ کوفہ میں دفن ہے، یا وہ کسی راستے میں دفن ہے، یا کربلا میں آپ کی لاش مبارک کے ساتھ دفن ہے، اور آپ کی تنظیم کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہے، آپ کے ساتھیوں کو دفن کس نے کیا، اور یہ بھی ایک کمال طلب ہے کہ جو یزیدیوں کے جو بندے مرے تھے، انہوں نے اس کا وہاں پر جنازہ پڑھ کے ان کی لاشوں کو دفن کر دیا، اور امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی لاشوں کو دفن نہیں کیا، اور اگلی بات جو یعنی جس سے ان کا ایمان مشکوک، صاف مشکوک ہوتا ہے، وہ یہ ہے، عمر ابن سعد نے جو ہے نا، اس نے کہا شمر کو کہ مجھے اس سے فائدہ تو کوئی نہیں ہونا شمر، لیکن میرا دل چاہتا ہے، اس کے بھی حوالہ موجود ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، مجھے اس سے فائدہ کوئی نہیں ہونا، مارے گئے حسین، شہید ہو گئے، ساتھی مارے گئے، مجھے فائدہ تو کوئی نہیں ہونا، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ 10 گھوڑ سوار گھوڑے پہ سوار ہوں، اور یہ جو لاشیں ہیں ان کے اوپر سے ادھر جائیں اور ادھر جائیں، اوپر سے لاشوں کو گھوڑوں کے سنگوں سے روندا جائے،
اور پھر ایسا ہی کیا گیا. اور پھر اس پہ بھی بات نہیں ہوئی, سروں کو کاٹ کے نیزوں پہ لے گئے, گلی گلی پھرایا, اس پہ بھی بات نہیں ہوئی. ظلم کی اخیر دیکھیں, اس پہ بات ختم ہو جائے گی. جب آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی جو قبر انور تھی نا, اس کے اوپر فرات کا پانی چلا دیا, قبر کے نشان مٹا کے پورے کربلا کو اوپر جناب وہ پانی چلا دیا. تو جب پانی اوپر چلا دیا, لاش مبارک قبر جو وہ اندر گم ہو گئی, اوپر پانی چلا دیا. تو ایک صاحب وہاں پہ ساتھی گیا کوئی قبر آپ کی تلاش کرنے کے لیے, وہ ڈھونڈتا رہا, اس کو قبر کوئی نہیں ملی. اللہ اکبر. یہ آگے روایت ہوا, لما اجی الماء علی قبر الحسین, آپ کی قبر پر پانی چلا دیا, جاری کر دیا گیا. انمحا قبر اثر قبر اثر قبر, اس لیے کہ قبر کا نشان مل جائے. صرف یہ نہیں کہ حسین کو شہید کر دیا, قبر کا نشان بھی مٹانے کی کوشش کی. یعنی ظلم کی کوئی حد ہوتی ہے, قبر کا نشان مٹانے کی بھی کوشش کی. فجاء اعرابی, ایک اعرابی آیا, بدو آیا, اور قبر کو تلاش کرنے کی کوشش کی. تو ڈھونڈتا رہا, پانی چلا ہوا, اتنا پانی ہے, بندہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے, قبر کتنے لبنی, وہ پھرتا رہا, کہتے حتی واقع علی آخر القبر, یہاں تک کہ وہ آپ کی جو قبر تھی نا اس کے اوپر گر پڑا, اس کو ٹھڈا ہے اور آپ کی قبر پر گر پڑا. جب قبر پہ گرا فبکا, اس وقت وہ پھر رویا. اور اس نے آگے پھر یہ شعر کہا, ان کا ارادو لیخفو قبرہ عن عدوہ, اور حسین تیری دشمنی کی وجہ سے انہوں نے تیری قبر کو بھی چھپانے کی کوشش کی. فطیبہ تراب القبر دل علی القبر, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ حسین کی قبر کو چھپا نہیں سکتے. فطیبہ تراب القبر دل علی القبر, فرمایا حسین کی قبر کو یہ مٹا نہیں سکتے, کیونکہ حسین کی قبر کی خوشبو ہی بتا دیتی کہ یہ حسین کی قبر ہے. تو آپ جب گرے اس قبر کے اوپر, وہ گرا, تو اس نے پھر یہ شعر بولا کہ دشمنی کی یہ حد ہے, آل رسول کے ساتھ دشمنی کی یہ حد ہے کہ اتنا ظلم کے بعد آپ قبر کو بٹھانے کی کوشش. تو اس لیے صرف یہ نہیں کہ کربلا پہ بحث ہوئی ہے. اب آخر میں جملہ جو میں وہ اس پہ بات ختم کرتا ہوں, تو گم ہو گیا. ان لوگوں نے دشمنان اللہ, ان لوگوں نے دشمنی اہل بیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اہل بیت رسول کو مٹانے کی, ان کا ذکر, ان کا نام مٹانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ تو اہل بیت رسول اگر چمکتا ہوا سورج نہ ہوتے تو دب جاتے, مٹ جاتے. مٹانے کی بڑی کوشش. میں انشاءاللہ اگلے جمعے پہ مجھے یاد رہا آپ کو دکھاؤں گا, میں انشاءاللہ تعالیٰ لے کے آؤں گا کتاب تہذیب و تہذیب, اس میں یہ موجود ہے. ایک راوی ہے حدیث کا, یہ بات بہت ضروری ہے, حدیث کا راوی ہے, تو اس کا نام تھا علی. نام کیا تھا؟ علی اس کا نام تھا. تو اس کا نام مشہور ہو گیا اودئی. کیا؟ اودئی معروف ہو گیا. تو وہ لڑائی کرتا, جو اس کو اودئی معروف نام اس کا مشہور ہو گیا تھا نا, اودئی. تو جو اس کو اودئی کہتا تھا وہ لڑائی کرتا اپنے دور میں. تو وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ اس کا نام اودئی کیوں, اس کا نام اس کے باپ نے علی ہی رکھا تھا, علی. لیکن وہ بنو امیہ کے دور کا, جب یہ ظالم قاتلان اہل بیت جب حکمران تھے, اس دور میں اس کے باپ نے نام علی رکھا تھا. تو وہاں پہ یہ لکھے الفاظ کہ اس کے باپ نے اس کا نام اودئی معروف کر دیا. کیوں؟ کہ جو بنو امیہ کے حالات تھے نا, جو بنو امیہ کے حکمران تھے, وہ ہر اس بچے کو قتل کر دیتے تھے جس کا نام علی ہوتا تھا. یہ میں آپ کو دکھاؤں گا حوالہ, ابھی صحیح الفاظ وہ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے, بعد میں آپ کو دکھا رہا ہوں, وہ بالکل اوتھینٹک ہے. وہ ہر اس بچے کو قتل کر دیتے تھے جس کا نام تھا, جس کا نام علی ہوتا تھا. علی نام کا بچہ قتل کر دیتے تھے. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ علی نام کا بچے کو قتل کر دیتے تھے. تو باپ نے نام رکھا تھا علی. جب اس کو پتا چلا, اس کی بات یہ معروف ہوئی کہ بچے کے نام اس نے علی رکھ دیا ہے, تو آئے لوگ قتل کرنے, فوجی
اٹھا کے قتل کرتے ہیں بچے کو, چھوٹے بچے کو قتل کرتے ہیں. اور نہیں, اس کا نام علی نہیں, میں نے اس کا نام الی رکھا ہے, علی نہیں ہے یہ الی ہے. تو وہ چونکہ الی کر کر بچہ بڑا ہوا تھا تو اس کا نام الی معروف ہو گیا. تو وہ وہاں پہ لکھا ہے کہ جب وہ اس کو لوگ الی کہتے تھے نا, بعد میں جب وہ بچہ بڑا ہوا جوان ہوگا تب بنو امیہ کی حکومت ختم ہوگی, اس کو کوئی الی کہتا تو لڑ دیتے تھے, میرا نام الی نہیں, میرا نام علی ہوگا نا, تیرا نام الی ہے سارے. وہ پھر وہاں پہ وہ کہتا تھا کہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے میرے باپ نے میرا نام علی. بھائی بات یہ ہے, اہل بیت رسول کے ساتھ ظلم کرنے کی کوئی انتہا نہیں کی. اور آیا کیا, بات کیا, حاصل کیا ہوا, 2000 میں لکھتے ہو گئے یار, حاصل کیا ہوا, پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے, وہ زہر سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے. چھوٹ گیا تو خیر, پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے, آج کہاں ہے تیرا, پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے, وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے. زندہ ہے حسین ابن علی, آج بھی زندہ ہے, لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے. اتنی میں کہتا ہوں شیطان پہ لعنتیں نہیں ہوتی جتنی یزید لعنتیں کما گیا. اللہ رب العالمین دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی شان کے مطابق اللہ رب العالمین کو سزا عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.